اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پر بہت زیادہ کمنٹس ہماری بہنوں کے آئے، بیٹیوں کے آئے کہ سکن گلوئنگ کے لیے کوئی طریقہ بتائیے۔ لائیو ٹرانسمیشن میں بھی یہی کوشچن آئے کہ کیا طریقہ ہے کہ سکن زیادہ سے زیادہ سکن کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، زیادہ گلوئنگ بنا سکتا ہے، زیادہ صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ صحت مند سکن ہی گلو کرتی ہے، اور صحت مند سکن ہی ایک تو سافٹ ہوتی ہے اور وہ سموتھ بھی ہوتی ہے اور ٹائٹ بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ چلیں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو بنائی جائے تو حاضر ہے۔ کوشش کروں گا مختصر کروں، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے غور سے سنتے جانا ہے اور اس کو نوٹ بھی کرتے جانا ہے۔ چاہیں تو اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ بار بار سن سکیں یا سمجھ سکیں۔ ناظرین، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ وائٹ ہے، گلو بھی کرتی ہے، سب سے زیادہ ہیلدی بھی ہے، سب سے زیادہ مکمل غذا بھی ہے، اور جس کو نور بھی کہا جاتا ہے؟ اور قرآن مجید میں بھی یہی مثال دی گئی ہے کہ جنت میں آپ کو نہریں ملیں گی اس چیز کی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے یہ بات دودھ کی ہو رہی ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں۔ تو ناظرین، دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف وہ دودھ پہ ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ اسی دودھ پہ وہ مکمل اس کا جسم بنتا ہے، سکن بڑی ہوتی ہے، ہڈیاں بڑھتی ہیں، جسم کے پورے نظام جو ہوتا ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ماشاءاللہ چلنے لگ پڑتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو قدرت کے اس انمول تحفے کو جو ہے وہ صرف ہم لوگ چائے کے لیے ہی، پاکستان میں تو دودھ کا مطلب لگتا ہے چائے ہی ہے، جبکہ دودھ کے جو اتنے ہزاروں اور فائدے ہیں وہ سائنسدانوں نے گن گن کے بھی بتائے، اور باقی بھی حکمت کی دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے حکمت میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جن کو کمزوری کے مسائل ہوں، خواہ وہ مردوں میں خواتین میں، تو ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ طب نبوی بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دودھ کے ساتھ ہی چیزوں کا بتایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا دودھ پسند تھا۔ یہ تو چلیں خالی دودھ کی تعریف ہوگی۔ اب سکن گلوئنگ کے لیے، جلد کے لیے دودھ کا کیسا استعمال کیا جائے؟ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو بڑے سے بڑے برانڈ ہیں، میں کسی برانڈ کا بھی نام نہیں لیتا، جو کہ میک اپ بناتے ہیں، لوشنز بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریمیں بناتے ہیں، آپ نے پڑھا ان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان میں ملک لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ملک فارمولہ ہے۔ اب ہم وہ جو ہے ہزاروں پہ دے کے وہ ملک فارمولے والی وہ چھوٹی سی شیشی خرید لیں، اور اس وقت جو 150-200 روپے کا ملک 1 لیٹر مل جاتا ہے، کیا ہم اس کو استعمال نہ کریں؟ جی بالکل۔ اب آپ غور سے سنیے کہ دودھ کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ جلد کے لیے ہمارے کیسے بہترین ہو سکتا ہے، اور کیسے جلد آپ کی گلو کرے گی، شائن کرے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ ناظرین، دودھ کو بطور ہم سکن کلینزر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ چہرے کو بہت صاف کرتا ہے، اور جلد کے اندر جو گرد و غبار کی وجہ سے نشانات ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ باہر موٹر سائیکل چلاتے ہیں وغیرہ، تو یہ ہمارے جلد بہت ساری کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین بہت زیادہ کام کرتی ہیں، چولہے کے سامنے رہنا، پسینے آنا، اور پھر جو ڈسٹ ہوتی ہے پسینے کے ساتھ جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور جلد کے جو پورز ہوتے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جلد جو ہوتا ہے یہ ان مردہ خلیات جو ہوتے ہیں، جو پورز ہوتے ہیں، ان کو سافٹ کر کے، ان کو خشک سے تر و تازہ کر کے پورز کو کھول دیتا ہے، اور سکن کی نرشمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ بطور کلینزر اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ جیسے روئی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی کوئی بھی روئی جیسے ہوتی ہے، جس کو آپ کاٹن کہتے ہیں، ہم عموماً زخموں پہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی روئی آپ لے سکتے ہیں۔ ایسا کریں کہ دودھ میں آپ کاٹن کو ڈبو دیں کچھ منٹوں کے لیے، اور پھر کیا کریں کہ اسی کاٹن کو جو ہے وہ ہاتھ سے ہی کاٹن کو نکال کے تھوڑا تھوڑا ایسے چپکاتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے چپکاتے رہیں تمام چہرے پہ۔ یہ چپکاتے رہیے، اور اس کے بعد جب مکمل چہرے پہ آپ لگا سکیں، اگر آپ نے یہاں پر بھی لگانا ہے جو آپ کے یہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی لگا کے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے نیچے نیچے حصے میں آپ
لگا سکتے ہیں بچت کر کے، ویسے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تقریباً آپ کو منیمم 45 منٹس دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیجئے، نیم گرم پانی سے۔ اب بتائیے کتنا دودھ استعمال ہوا، اور کتنی بڑی آپ کریم لے کے آئیں گے تو وہ استعمال ہوگی۔ یہی جو طریقہ کار ہے یہ خشک جلد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایسی ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی جلد جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے دودھ کو ایز آ موئسچرائزر بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تقریباً 20 منٹ تک اس کو لگا رہنے دیجئے، اور آپ اس کو پھر ٹھنڈے پانی سے دھوئیے، اور اس کے بعد اس کے نتائج جو ہے وہ آپ خود اپنے جو ہے وہ مرر میں دیکھ سکتی ہیں۔ دودھ کا اسکرب بھی بنا سکتے ہیں۔ دودھ کا اسکرب کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہ اس میں یعنی دودھ میں قدرتی طور پر الفا ہائیڈرو آکسل ایسڈ جو ہوتا ہے، جس کو AHA کہتے ہیں، آپ جو بھی برانڈز لے کے آتے ہیں، کلینزر لے کے آتے ہیں، یا وہ ملک اینڈ ہنی لوشنز اور کون سے لے کے آتے ہیں، تو اس میں بڑے AHA لکھا ہوگا۔ وہ جو بڑی مقدار ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری کاسمیٹکس میں استعمال ہوتی ہے AHA کیا کرتا ہے؟ جو دودھ کے اسکرب سے ہم نے نکالنا ہے، یہ مردہ خلیات یعنی سیلز ہوتے ہیں سکن کے اندر، جو ڈیڈ سیلز ہوتی ہیں ان کو نکالتا ہے، اور ان کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے، جو فریش جلد جب بنتی ہے تو وہ گلو کرتی ہے، اور وہ فریش ہونے کی وجہ سے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیڈ سکن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیک ہوتے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے چہرے کے اوپر شیڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب دودھ کا اسکرب آپ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ طریقہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ دوسری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دودھ اور شہد کو ملا کر دونوں کو، اگر فار ایگزامپل آپ 4 چمچ دودھ لے رہے ہیں تو اس میں 1 چمچ شہد ڈال لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کو مکس کر لیں حتیٰ کہ ہنی جو ہے وہ بالکل اپنا کلر چھوڑ جائے، دودھ کے اندر مکس ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جیسے وہ روئی جو میں نے کاٹن بتائی ہے، سکن پہ لگانے کے بعد آپ 15 منٹ تک اس کو دھو لیجئے، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی جلد گلو کر جائے گی۔ اب وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو کہ کہتی ہیں کہ داغ، دھبے اور چھائیاں ہیں سکن پہ، یہ اب ایک اور چیز آپ کے لیے بتا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو میں ساری۔ جلد پر چھائیوں اور دھبے دور کرنے میں دودھ کا جو کردار ہے وہ آپ کاسمیٹک سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، جو کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی مہنگی کیمیکلز لیتے ہیں آپ، جن میں شامل کیا ہوتا ہے، دودھ ہی ہوتا ہے، تو آپ یہ گھر پہ کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ ایک موئسچر وائٹنر اور سکن ٹونر بھی ہے۔ اگر میں اس کو مطلب میک اپ کی زبان میں ہی کہوں تو اس کو کہتے ہیں وائٹنر اور سکن ٹونر، کیونکہ دودھ میں موجود لیکٹک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ جلد کو ہموار بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ باقیوں سے مختلف ہے، ٹھیک ہے جی۔ دودھ کو برابر مقدار میں لیں، دودھ کو برابر مقدار میں لیں، اور سبز چائے کو، دونوں کو یعنی ایکول کوانٹٹی میں، جو گرین ٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل جو گرین ٹی آپ کو ملتی ہے نا، پہلے ڈبو کے گرین ٹی بنا لینا 1 کپ میں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ساشے ہیں یا ٹی بیگز کی طرح کی گرین ٹی ہے تو ایکول کوانٹٹی میں ملا لیں، اس کو بالکل جو ہے وہ جب ایک جیسی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ویسے ہی روئی کو جو ہے وہ ڈبو کے دودھ اور جو گرین ٹی ملا ہوا جو موئسچر ہوگا، جو موئسچرائزر ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کاٹن سے ہی لگا کے چھوڑ دیجئے صرف 15 منٹ کے لیے، اور یہ آپ نے ہفتے میں کم از کم 3 بار کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنی سکن چیک کیجئے گا۔ ہاں جی، میں اپنی کوئی مثال تو نہیں دے سکتا کہ میری سکن ایسی ہے، میرا اس سے کام نہیں ہے، آپ اپنی سکن چیک کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے عمل جو میں نے بتائے کرنے سے پہلے اپنے فوٹوگرافس لے لیں، اور سارے عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کتنا ڈیفرنس آیا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سب حکمت کی چیزیں ہیں، ان کا تعلق بھی حکمت سے ہے، تو ہم اپنی بہنوں کو یہ حکمت کی چیزیں بھی بتائیں گے۔ کیوں ہم بتائیں گے؟ تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں، آپ کو مارکیٹ بھی نہ جانا پڑے، اور گھر بیٹھ کے ہی اپنی سکن کی ٹریٹمنٹ کر لیجئے، اور وہ بھی نیچرل وے سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب بھی یہ سارے عمل کریں، میک شور کہ آپ اللہ نور السماوات والارض یہ ورد کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ورد کریں گے، جتنی ان ڈیپتھ کے ساتھ ان چیزوں کا، اتنا ہی زیادہ اثر آئے گا آپ کی سکن پہ بھی۔
اور آپ کے دل پہ بھی اثر کرتا ہے، روح پہ بھی اثر کرتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔